کامیاب زندگی۔ دنیا میں کامیابی کا راز ہمت کی سچائی اور کوشش کی جفا کشی میں پوشیدہ ہے۔ انسان اس وقت تک اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ان کو اپنا حقیقی دوست اور سچا مصاحب نہ سمجھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جاہل اور سست آدمی کوشش اور جفا کے بغیر ترقی کے دشوار گزار منازل طے کر سکے؟ برابر ہو سکتا ہے جاہل آدمی اور پڑھا لکھا نہیں؟ کبھی نہیں برابر ہو سکتا۔ اسی طرح کہا گیا ایک جاہل اور سست آدمی کوشش اور جفا کشی کے بغیر، جفا کشی یعنی محنت مجاہدہ کیے بغیر ترقی کے دشوار گزار منازل طے کر سکے۔ کوئی بھی انسان کامیابی چاہتا ہے یا کامیابی ملتی ہے اس کو تو جفا کشی اٹھاتا یعنی محنت مجاہدہ، اس کے راستے میں بہت سارے رکاوٹیں آتی ہے، بہت ساری دشواریاں پریشانیاں، ان سارے مشکلات کو پار کرتے ہوئے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ پیسہ یا دنیا کی دولت یا علم ایسے نہیں آتی ہے، اس کے لیے صبح میں اٹھنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، تب جا کے علم آتا ہے۔ سوتے سوتے نہیں آ جائے گا علم، کھیلتے کھیلتے نہیں آ جائے گا، ورنہ پھر سب ڈاکٹری انجینئر رہتا ہے۔ بغیر ترقی کے دشوار گزار دشوار مطلب مشکل، گزار منزل کی جمع ہے، طے کر سکے اور اس عامیانہ خیال پر اعتقاد جما لے کہ اگر خدا چاہے گا تو میری خواہش بغیر دوڑ دھوپ کے پوری ہو جائے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہو جائے گا۔ اب آپ کہیے گا کہ خدا نہیں، ہم محنت نہیں کریں گے، خدا چاہے گا تو مجھے روزی مل جائے گی، یعنی آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے رہیے۔ سنیے نا، پہلے آپ بولتے سمجھ میں نہیں آئی پھر سنتے نہیں، لپ لپ خالی بولتے ہیں۔ سنیے غور سے، کوئی انسان مسلمان ہے، مسلمان کیا کہتا ہے؟ توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کب ہے؟ جب آپ محنت کیجئے، مجاہدہ کیجئے، پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے، پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ لیکن محنت بھی نہیں کیجئے، آپ مجاہدہ بھی نہیں کیجئے۔ مثال کے طور پر پہلے غور سے سنیے نا، سمجھا رہے ہیں، ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ مجاہدہ ہو گیا محنت کرنا، جد و جہد کرنا۔ اب ایک انسان ہے، اذان ہوئی اور کہیں کہ اللہ چاہے گا تو مجھے مسجد میں پہنچا دے گا، مجھے نماز کی توفیق مل جائے گی۔ ارے ایسا ہوگا نہیں نا؟ اب آپ کو چاہنا پڑے گا، اذان ہوئی، اب آپ کو چاہنا پڑے گا، آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا، وضو کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا، تب اللہ توفیق دیں گے۔ اسی طرح آپ چاہیے گا کہ ہم مالدار ہو جائیں، مجھے اچھی سی رزق ملے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو آپ کو مجاہدہ کرنی پڑے گی۔ صرف خواہش، محنت، جہود، مجاہدہ کرنا مطلب وہی محنت کرنا، سخت محنت کرنا ہو گیا۔ یعنی میری وہ الگ ہے، میری خواہش بغیر دوڑ دھوپ کی پوری ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ خدا نے اعضائے جسمانی کے ساتھ عقل و شعور بھی عطا کیے ہیں۔ اعضاء دیے ہیں تو اللہ نے عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے۔ اب انسان کوئی کھانا سامنے رکھا ہے، کہے اللہ کھلا دے گا، اللہ کھلا دے گا؟ نہیں کھلائے گا اللہ۔ اب آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا، ہاتھ دھل کر کے پھر بسم اللہ پڑھ کے اٹھانا پڑے گا، تب اب اللہ چاہے گا۔ منہ میں ڈالنے کے بعد اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو، انسان کے دو یہاں پہ ہے، نلی ہے، ایک پانی والا ایک غذا والا۔ اب اللہ چاہے تو غذا والے جو ہے نالی میں اس کو بھیج دے، یا جس سے، اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اسی طرح اللہ کے کام کب سے؟ ہاں بہت ساری چیزیں، یعنی دوسرے نلی میں کھانا جانے سے انسان کھانسی ہو جاتا ہے، چھینک آ جاتی ہے، آوازیں بند ہو جاتی ہے۔ خدا نے اعضائے جسمانی کے ساتھ عقل و شعور بھی عطا کیے ہیں، اور یہ قوت مطلب طاقت اس لیے دی ہے کہ انسان ضرورت کے وقت ان سے کام لے، نہ اس لیے کہ اپاہج بنا بیٹھا رہے۔ یہ اعضاء اللہ نے کیوں دیا؟ ضرورت کے وقت کام لے، یہ نہیں کہ اپاہج بیٹھا رہے، یعنی کچھ کام کا نہ ہے۔ ایک کہاوت ہے، کام نہ کاج کا دشمن اناج کا، یعنی انسان کچھ نہیں کام کرتا، رات دن سویا رہتا، بیٹھا رہتا، انسان کیا ہوتا ہے؟ کتنے ہی پڑھا ہو یا انسان کے پاس مال و دولت خوب ہو لیکن آگے کچھ نہیں کام کرتا ہو، ایک دن کھاتے کھاتے اس کا مال ختم ہو جائے گا۔ ایک بار ہم بولے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اور یہ قوت اس لیے دی ہے کہ انسان ضرورت کے وقت ان سے کام لے، نہ اس لیے کہ اپاہج بنا بیٹھا رہے، اور اس کی آرزو بھی رکھے کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو، یعنی سوتے رہے اور سوچے کہ مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ یعنی آپ لوگ یاد نہیں کیجیے، اردو لکھیے بھی نہیں، سوچیے گا کہ مجھے اردو آ جائے گی
قیامت کی صبح تک نہیں آئے گی، یہ میرا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے؟ آئے گی کب آپ کو اردو؟ جو آپ لکھیے گا یا اپنے اساتذہ کی بات مانیے گا، اپنے اساتذہ کی بات مانیے گا، ورنہ آج آپ کو کوئی بتا دے گا تو آج بتا دے گا، کل بتا دے گا، یا کوئی ایگزام میں آپ کو ابھی یہاں بتا دے گا، لیکن جب بورڈ کا ایگزام ہوگا وہاں بتا دے گا کوئی۔ جب پتہ ہے نو سر تو پھر یس سر کرنی نہیں چاہیے کہ سر کہے کہ ریڈنگ ڈالنا ہے تو رات میں کم سے کم تمام کتاب میں جس طرح آپ ریڈنگ ڈالتے ہیں، جس طرح آپ کی ریڈنگ اچھی ہے کھینچ دیں گے تھپڑ، جس طرح جو ہے تمام کتاب میں ڈالتے ہیں ریڈنگ، اسی طرح اردو میں بھی آپ کم سے کم 5 بار ضرور پڑھا کیجیے۔ یہی تو اچھا ہے، 10 غلطی کیا کرو گے؟ یہی تکبر ہوئی، یہی تکبر ہوئی، اپنے آپ کو اچھا بولنا ہی کیا ہے؟ گھمنڈ ہے، غرور ہے۔ اب بتاؤ پڑھا رہا، ہم سمجھ رہے ہیں اس کے اندر ریڈنگ کی کمزوری، ہم کہہ رہے ہیں اچھا سے ڈالو، کہتا اچھا ہے، تو تم اچھا رہو گے، تم کو آستے جو بچے کو کمزور ہے اس کو کہہ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اچھا سے، کہیں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ سنو ہو گیا، اب آگے دیکھیے، ٹھیک ہے؟ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے پہلی کوشش علم ہے، اور علم کی لازوال دولت پر قبضہ ہو گیا تو زمانے سے شرمسار نہ ہونا پڑے گا، کیونکہ علم مفلس کے لیے دولت اور دولت مند کے لیے مائع عزت ہے۔ علم مفلس کے لیے، غریبی کے لیے دولت ہے، اور غریب اور دولت مند کے لیے مائع عزت ہے۔ جو غریب انسان ہے اس کے لیے دولت ہے، اور جو مالدار ہے اس کے لیے عزت ہے۔ مال و دولت ہے لیکن علم نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ عزت کی ماں ہے، عزت کے اوپر۔ علم نوجوانوں کا معاون اور مددگار ہے، اور ضعیف کا سہارا اور آسرا ہے۔ معاون میں مددگار، رہنمائی کرنے والا بتا رہے ہیں ہم، معاون کا معنی مددگار، سنیے رہنمائی کا معنی کچھ اور ہو جائے گا اپنے من سے۔ علم نوجوانوں کا معاون مددگار، اور ضعیف مطلب بوڑھا، بوڑھا کا سہارا اور آسرا ہے۔ علم ایسی دولت ہے جو واقف کاروں اور ہنر مندوں کے ہاتھوں میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور ناسمجھ اشخاص کے بے تکے ہاتھوں میں ضرر رساں ڈنڈا ہے۔ یعنی انسان کے پاس علم ہے لیکن عقل و شعور نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک طرح کا نقصان والا ڈنڈا ہے، بس نقصان ہی دے گا۔ علم چندہ کے بیشتر خانی، در تو عمل در تو نیست نادانی۔ فارسی میں کسی شاعر نے کہا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، علم چندہ کے بیشتر خانی، علم چاہے تو جتنا بھی سیکھ لے، در تو عمل در تو نیست نادانی، لیکن عمل نہیں تو بیکار ہے، عمل نہیں تو بیکار ہے۔ اس لیے اسی کہا گیا کہ بے تکے ہاتھوں میں اگر جو علم ہے تو کیا ہے؟ ضرر رساں ڈنڈا ہے، یعنی نقصان پہنچانا ہے، ضرر مانا نقصان۔ علم کو اپنی جیبی گھڑی کی طرح جیب میں محفوظ رکھو، نمود نمائش کے لیے باہر نہ نکالو۔ اگر کوئی وقت دریافت کرے تو بتا دو، اگر کوئی وقت دریافت کرے، کوئی پوچھے تو بتا دو۔ دوسری چیز جو کامیاب و کامران کر دیتی ہے وہ عمدہ اخلاق عادات ہے۔ یہ اوصاف ایسے بہا اور انمول ہے جن کی دنیا میں قیمت ہی نہیں، ان سے دنیاوی کاروبار میں سہولت کے علاوہ آخرت کا اعمال نامہ بھی سیاہ نہیں ہوتا۔ بیٹھ جاؤ۔ دنیا میں وہی شخص آگے بڑھتا ہے، دنیا میں وہی شخص آگے بڑھتا ہے جو اپنے سینے اور بازو کی طاقت سے اپنے لیے راستہ نکالتا ہے۔ دنیا کے سربر آبردہ لوگوں نے اکثر نہایت غربت سے بلند مرتبوں تک ترقی کی ہے۔ نپولین اعظم کو فرانس میں دیکھیے، امیر تیمور اور نادر شاہ کو ایران میں تلاش کیجیے، دل سے ان کی کامیابیوں پر بے ساختہ مبارک نکلتی ہے۔ ان کی ہمت اور جرأت کی داد دینی پڑتی ہے۔ ان کی ترقیاں ان کی ذاتی محنت اور قابلیت کی بدولت ظہور میں آئی۔ ظہور، ظاہر کی جمع ظہور۔ کیا ہم انہی ذرائع سے کام لے کر ترقی نہیں کر سکتے؟ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دوسری احتیاطوں کی بھی ضرورت ہے۔ گفتگو ایسی نہ کرو جس سے کسی کی دل شکنی ہو۔ آپ ایسے انداز میں گفتگو کیجئے سر سے یا اپنے ساتھی سے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے، معلوم ہو کہ آپ کے اندر کیا ہے، ایسے نہیں، یا کسی کو صدمہ پہنچے۔ نہ کسی کی بدقسمتی پر مضحکہ اڑاؤ، مطلب ہنسنا، اور نہ کسی کی خوش قسمتی پر ملول اور رنجیدہ ہو۔ اللہ نے کہا نا کہ ہنسی میں بھی اور خوشی میں بھی ہر حال میں صبر کرو۔ مفلسوں محتاجوں کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کرو، یعنی ہمدردی سے پیش آؤ، ان کے جانب طرفدار رہو۔ جو مددگار کے مستحق ہو اس کی مدد کرو،
مفید موقعوں پر یعنی اچھے موقعوں پر اور اچھے وقت کو ضائع نہ کرو. مستقل مزاجی ہمدردی بردباری نرمی. خودداری سے خود فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اپنائے وطن کو بھی اس طرف مائل اور کاربند ہونے کی خود ترغیب دو. دیکھیں گے آپ کو کتنا آتی ہے ریڈنگ. ٹھیک ہے نا, کل ہم آپ کو چیک کرتے ہیں پوری لیسن دیکھیں گے. ریڈنگ کا مطلب کیا ہوا دیکھتے ہیں 2 منٹ میں. اپنے آپ کو خوش ہے نا, مجھے آتی ہے اردو. کیا لکھیں اس میں؟ کون تھا؟ کون تھا یہ؟ کامیاب زندگی. سر کل ورڈ میں نہیں یاد ورڈ میں نہیں کوشچن سر. ہاں سر ہفتہ میں 2 دن ہے, کل ختم ہو گیا. پھر سر بولیے سر, بولیے ورڈ سر. میں نہیں یاد